अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यसनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 5.56 है, यानी 5वें सूरे का लेसन नंबर 56 और थीम है सूरे मायदा आयात 81 एंड 82। ये छठे पारे के आखिरी आयतें हैं। आयत 83 से 7वां पारा शुरू होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि वन नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फ़ासिक़ून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं उर्दू और इंग्लिश में। वलौ और अगर, एंड इफ, कानू यानी थे, दे हैड, युमिनूना वो ईमान लाए, बिलीव्ड, बिल्लाही अल्लाह पर, इन अल्लाह, वन नबी और नबी, एंड द प्रॉफिट, वमा और जो, एंड वॉट, उन्जिला नाजिल किया गया, रिवील्ड, इलैही उसकी तरफ, टू हिम, मा यानी ना, नॉट, इत्तखज़ूहुम अलिफ खास दाल से रूट वर्ड है, माने उन्हें बनाते होते, दे वुड हैव टेकन देम, औलिया वली का प्लूरल है, माने दोस्त के हैं, एलीज फ्रेंड्स, वलाकिन और लेकिन, एंड बट, कसीरा कसीर बहुत, मेनी, मिनहुम उनमें से, ऑफ देम फासिकून नाफरमान बदकार, फासिक की जमा फासिकून है, डिफाइंडली डिसओबीडियंट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं उर्दू में। वलौ कानू युमिनूना और अगर वो ईमान लाते, बिल्लाही वन नबी अल्लाह और उसके नबी पर, वमा उन्जिला इलैहि और जो नाजिल किया गया उनकी तरफ, मत्तख़ज़ूहुम औलिया तो नहीं बनाते उनको दोस्त, वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून लेकिन उनमें की अक्सरियत फासिक है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। और अगर वो ईमान लाते अल्लाह और उसके नबी पर और जो नाजिल किया गया उनकी तरफ उस पर, तो नहीं बनाते उनको दोस्त लेकिन उनमें की अक्सरियत फासिक है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। वलौ कानू युमिनूना एंड इफ दे हैड बिलीव्ड बिल्लाही वन नबी in Allah and in the Prophet, wama unzila ilayhi and in what is revealed to him, mattakhazuhum awliya never would they have taken them for friends, walakinna kasiram minhum fasiqun but most of them are defiantly disobedient। Complete translation देखें। And if they had believed in Allah and in the Prophet and in what is revealed to him, never would they have taken them for friends but most of them are defiantly disobedient। सूरह मायदा आयत 82 देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। लतजिदन्ना वाओ जीम दाल से रूट वर्ड है, माने हैं तुम जरूर पाओगे, श्योरली विल फाइंड, अशद्दा शीन दाल दाल से है, माने सबसे ज्यादा, स्ट्रॉन्गेस्ट, अन्नासी लोग, द पीपल, अदावा दुश्मनी, एनमिटी, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो, टू दोज हु, आमनु ईमान लाए, बिलीव्ड, अल यहूदा यहूद द ज्यूज, वल्लज़ीना और वो लोग जो, एंड दोज, अशरकू शिरक किए, हु एसोसिएट पार्टनर्स टू अल्लाह, वला तजीदन्ना और अलबत्ता जरूर पाओगे, एंड श्योरली विल फाइंड, अक़रबहुम उनमें सबसे ज्यादा करीब, नियरेस्ट ऑफ देम, मवद्दा वाउ दाल दाल से माने दोस्ती, मोहब्बत, अफेक्शन और लव, लिल्लज़ीना उनके लिए जो, टू दोज हु, आमनु ईमान लाए, बिलीव्ड, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, दोज हु, क़ालू कहते हैं, से, इन्ना यानी हम, वी, नसारा नसारा ईसाई क्रिश्चियंस, ज़ालिका ये यानी दिस या दैट के मानों में भी आता है, बी अन्ना इसलिए के, इस बिकॉज, मिनहुम उनमें से, अमॉन्ग देम, क़िस्सीसीना क़ाफ सीन सीन से है, माने आलिम अहले दानिश, ये वर्ड प्लूरल है, प्रीस्ट, वरहुबाना राहाबा से है रूट वर्ड, माने और दुर्वेश, राहिब, खुदा तरस लोगों को कहते हैं, रहम दिल लोगों को कहते हैं, दुनिया से दूर तन्हाई में अल्लाह की इबादत करने वालों को कहते हैं, एंड मॉक्स, व अन्नहुम और ये कि वो, एंड दैट दे, ला यानी नहीं, नॉट,
यस्तकबिरून काफ बार से है, माने वो तकब्बुर करते हैं, दे आर एरोगेंट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखते हैं आयत 82 का। लतजिदन्ना अशद्दन्नास, तुम जरूर पाओगे सबसे ज्यादा लोग, अदावतल लिल्लज़ीना आमनू, दुश्मन ईमान वालों के, अल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, यहूद और उन लोगों को जो शिर्क करते हैं, लतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दा, और अलबत्ता जरूर पाओगे करीब उनसे दोस्ती में, लिल्लज़ीना आमनू, मोमिनीन के लिए, अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, वो लोग जो कहते हैं हम नसारा हैं, ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम, ये इसलिए कि उनमें क़िस्सीसीना व रुहबाना, आलिम और दुर्वेश हैं, व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। तुम जरूर पाओगे सबसे ज्यादा लोग दुश्मन ईमान वालों के, यहूद और उन लोगों को जो शिर्क करते हैं, और अलबत्ता जरूर पाओगे करीब उनसे दोस्ती में, मोमिनीन के, वो लोग जो कहते हैं हम नसारा हैं, ये इसलिए कि उनमें आलिम और दुर्वेश हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। फ्रेज बाई फ्रेज इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं आयत 82 का। लतजिदन्ना अशद्दन्नास, surely you will find strongest among men, अदावतल लिल्लज़ीना आमनू, in enmity to the believers, al yahuda wallazina ashraku, the Jews and those who associate partners to Allah, wala tajidanna aqrabahum mawadda, and indeed you will see nearest among them in affection, lillazina amanu, to the believers, allazina qalu inna nasara, those who say we are Christians, dhalika bi anna minhum, because among them are qissisina wa ruhbana, priests and monks, wa annahum la yastakbirun, and they are not arrogant। complete translation देखते हैं। surely you will find strongest among men in enmity to the believers, the Jews and those who associate partners to Allah, and indeed you will see nearest among them in affection to the believers, those who say we are Christians, because among them are priests and monks, and they are not arrogant। करंट दो आयतों को हम पिछली आयत यानी आयत 80 के साथ रिवाइज करते हैं ताकि करंट आयतों का कॉन्टेक्स्ट हम समझ पाएं और इनकी कंटिन्यूटी हम समझ पाएं। आप देखेंगे उनमें से अक्सर काफिरों से दोस्ती रखते हैं, अलबत्ता बुरा है जो आगे भेजा है खुद उन्होंने अपने लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन पर अल्लाह गज़बनाक हुआ और वो हमेशा अज़ाब में होंगे। और अगर वो ईमान लाते अल्लाह और उसके नबी और जो नाजिल किया गया उनकी तरफ उस पर, तो नहीं बनाते उनको दोस्त, लेकिन उनमें की अक्सरियत फासिक है। तुम जरूर पाओगे सबसे ज्यादा लोग दुश्मन ईमान वालों के, यहूद और उन लोगों को जो शिर्क करते हैं, और अलबत्ता जरूर पाओगे करीब उनसे दोस्ती में, मोमिनीन के, वो लोग जो कहते हैं हम नसारा हैं, ये इसलिए कि उनमें आलिम और दुर्वेश हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। तफसीर आयत देखते हैं। आयत 81 पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे। साबिका आयात के तसलसल में देखें यानी इन कंटिन्यूएशन अगर पिछले आयतों के साथ अगर देखें तो ये तस्किरा हमको मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले किताब का कुफ्फार से दोस्ती करने और उनके नक्शे कदम पर चलने पर उन्हें दायमी सजा की खबर सुनाते हैं और उन पर गजबनाक होते हैं। अहले किताब पर नाराजगी का इजहार करने के बावजूद इस आयत यानी सूरह माइदा आयत 81 जो अंडर फोकस है प्रेजेंटली, इसमें उनको एक मौका और दिया गया है, यानी उनको सुधरने का एक मौका और दिया गया है कि अगर ईमान लाएं तो आखिरत के अजाब और दुनिया की जिल्लत से बच सकते हैं। अहले किताब फटकार के मुस्तहिक करार दिए गए हैं तो ये उनके अकीदे और किरदार का नतीजा है। यानी साबिक़ा आयत में हमने देखा कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी और दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बानी अहले किताब पर लानत भेजी है, तो उसकी वजह उनके गलत अक़ायद थे, उनका बिगड़ा हुआ किरदार था। ताहम अगर ये लोग अल्लाह और उसके रसूल पर खालिस ईमान लाते तो कुफ़ार को दोस्त नहीं बनाते, यानी अगर ये हकीकी मानों में मोमिन होते तो कुफार से दोस्ती नहीं करते, यानी गहरी दोस्ती नहीं करते, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं करते। यही बात आयत 81 के पहले हिस्से में है। वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि वन नबिय्यि वमा उनज़िला इलैहि मत्तखज़ूहुम औलिया, और अगर वो ईमान लाते अल्लाह और उसके नबी और जो नाजिल किया गया उनकी तरफ उस पर तो नहीं बनाते उनको दोस्त, यानी कुफार को दोस्त नहीं बनाते अगर अहले किताब ईमान लाते होते। अगर अहले किताब कुरान पर ईमान लाएं, उसके अहकामात पर अमल करें, खुदा के बागियों और मुनकिरों से दोस्ती रखने के बजाय उनसे मोहब्बत करने और उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय मुसलमानों से मोहब्बत व उख़्वत का रिश्ता जोड़ें तो लानत के बजाय अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक करार पाएंगे। यहाँ अल्लाह, उसके रसूल और कुरान मजीद पर ईमान के साथ चौथी शर्त ये बयान हुई है
کہ ان کی ہمدردیاں رشتہ داریاں کفار کے بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہی عمل اللہ کی رضا اور دنیا و آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ یعنی اہل کتاب کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان پر اتری کتاب پر ایمان لائے، اور پھر کفار سے دوستی نہ کریں، تبھی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت اتارے گا اور ان پر لعنت نہیں کی جائے گی۔ ساتھ میں یہاں یہ بات دو ٹوک انداز میں واضح کر دی گئی ہے کہ اہل کتاب دنیا اور آخرت کی ذلت مول لے لیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول پر مخلصانہ ایمان لانے اور مسلمانوں سے رشتہ اخلاص قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی غالب اکثریت فاسق افراد پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو حق کی طرف انوائٹ تو کیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اکثریت فاسق ہے، یعنی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے احکامات سے سرکشی کرتی ہے، یعنی بہت ہی کم امید ہے کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں، ایمان لے آئیں حق پر۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں کی اکثریت فاسق ہے۔ آیت 82 کی تفسیر یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ لوگ دشمن ایمان والوں کے یہود اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں۔ یہود اور مشرکین کو مسلمانوں سے جو سخت دشمنی ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان میں سرکشی اور انکار کا مادہ زیادہ ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر کفر کرتے ہیں، ضد سے ناحق پر اڑتے ہیں، حق کی مخالفت کرتے ہیں، عوام کو اپنی جھوٹی عزت اور دنیا کے مال و متاع کی خاطر گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں اسلامی تعلیمات کے سبب ان کا جھوٹ پر مبنی لبادہ اتر نہ جائے، ان کی اصلیت و حقیقت عوام الناس کے سامنے نہ آ جائے، لہٰذا حق کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہیں، حق کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق پرستوں کی کردار کشی کرتے ہیں، انہیں دنیا جہاں والوں کے سامنے ذلیل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر حقارت کی نظریں ڈالتے ہیں، ان سے بغض و بیر اور شدید دشمنی رکھتے ہیں۔ یعنی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہود اور مشرکین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مومن بندوں سے بہت ہی گہری دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے حق سے دشمنی ہے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے رسولوں سے سرکشی ہے، جس کے سبب وہ دین اسلام کے دشمن ہیں اور دین اسلام کو فالو کرنے والوں کے گہرے دشمن ہیں۔ اللہ سے بے خوف ہو کر اس کی کتابوں میں چند سکوں کے عوض منمانی تحریف کر دیتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کے یہاں پر اعمال بتائے جا رہے ہیں مختصر کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارا دشمن کہتا ہے۔ حقیقی علم سے کورے ہیں، علماء کی تعداد یعنی حقیقی علم رکھنے والوں کی تعداد ان میں بہت ہی کم ہے۔ سچائی، صداقت اور حقیقی علم اور ذی علم لوگوں کی کوئی وقت ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی کوئی ویلیو، کوئی ریسپیکٹ سچ پر چلنے والوں کی اس قوم میں نہیں ہے۔ یہی تھے جنہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا، خود پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ بھی کیا، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار کیا۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، اللہ نے آپ کی حفاظت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اپنے جیسے بد باطل لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے، لیکن اللہ نے ہر مرتبہ انہیں نامراد اور ناکام کیا۔ مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور کئی صحابیات رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا، تو کئی صحابہ کرام اور صحابیات کے مال و متاع کو لوٹ کر انہیں مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ یعنی مشرکین مکہ کا بھی عمل کچھ کم نہیں ہے، وہ تو دشمنی میں سب سے آگے تھے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی اس رات جس رات آپ نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے مکے سے مدینہ۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، جس کے سبب انہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اور ہجرت کرتے وقت بھی ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا گیا اور کچھ صحابہ کرام کو راستے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور البتہ ضرور پاؤ گے قریب ان سے دوستی میں مومنین کے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ مسلمانوں سے دوستی میں زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اپنے تئیں نصارہ کہتے ہیں، مسیح علیہ السلام کے تابعدار ہیں، انجیل کے اصلی اور صحیح طریقے پر قائم ہیں۔ ان میں ایک حد تک فی الجملہ مسلمان اور اسلام کی محبت ہے، یہ اس لیے کہ ان میں نرم دلی ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحم دلی ڈال دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح معنوں میں جو فالوورز ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں رحم دلی ڈال دی ہے۔
نرمی ڈال دی ہے، اس کے سبب بھی وہ مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر ہیں۔ ہاں ان کی اس دوستی کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انہیں خطیب اور واعظ ہیں، یعنی کرنٹ جو آیت ہے 82 اس میں اللہ نے اور بھی ریزنز بتائے ہیں کہ ان میں خطیب ہیں، یعنی بہت ہی دانش مند لوگ، علم رکھنے والے لوگ، خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں۔ رہبان ان جمع ہے راہب کہتے ہیں عابد کو، یعنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے کو۔ یہ لفظ مشتق ہے، یعنی اخذ کیا ہوا ہے، ڈیرائیوڈ ہے رہب سے، اور رہبت کے معنی ہیں خوف اور ڈر کے، یعنی صحیح معنوں میں اللہ سے خوف کھانے والے کو راہب کہتے ہیں۔ الغرض ان کے 3 اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں، یعنی 3 صفات، 3 کیریکٹرسٹکس عیسائیوں کے یہاں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں عالموں کا ہونا یعنی علم کی گہرائی رکھنے والے، ان میں عابدوں کا ہونا یعنی اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، ان میں تواضع، فروتنی اور عاجزی کا ہونا، یعنی ان میں غرور، تکبر، ایروگنس نہیں ہے، اس لیے وہ دوستی میں مسلمانوں کے قریب تر ہیں۔ شان نزول بھی دیکھتے ہیں اس آیت کا، تاکہ اس آیت کے کانٹیکس کو ہم اچھی طرح سمجھ پائیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اور اس کے بعد کی 4 آیتیں نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہیں۔ نجاشی یعنی ملک حبشہ کے یہ بادشاہ تھے، ان کے سلسلے میں اور ان کے ساتھیوں کے سلسلے میں کرنٹ آیت 82 اور اس کے بعد والی 4 آیتیں اتری ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے۔ یہ آیتیں اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی ایک ڈیلیگیشن جسے نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و صفات دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں۔ جب یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے، بہت روئے اور اسلام قبول کیا اور واپس جا کر نجاشی سے سب حال کہا۔ نجاشی نے اپنی سلطنت چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آنے کی نیت کی، لیکن وہ حبشہ میں ہی سلطنت کرتے ہوئے فوت ہوئے۔ ان کے انتقال والے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے انتقال کی خبر دی اور ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی نماز جنازہ ادا کیے، یہ بات صحیح بخاری میں منشنڈ ہے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ نجاشی اسلام قبول کر چکے تھے، وہ ایک عیسائی تھے، اور جب صحابہ کرام کے ذریعے ان تک قرآن پہنچا، اللہ کا کلام پہنچا، حق پہنچا، تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک اہم بات دیکھتے ہیں آیت 82 کے سلسلے میں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دشمنی میں یہود اور مشرکین کو قریب پاؤ گے اور محبت اور دوستی میں عیسائیوں کو قریب پاؤ گے، یعنی آیت 82 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ دوسری طرف قرآن مائدہ آیت 51 میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت رکھو، چونکہ وہ آپس میں ایک ہیں، یعنی مسلمانوں کے دشمنی میں ایک ہیں، اور جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہے۔ دیکھیں آیت 51 کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ انہی سے ہے، یعنی ان میں شمار ہوگا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، ان کو دشمن کہا گیا اور ان سے دوستی رکھنے والے کو ظالم کہا گیا، بلکہ یہود و نصارہ میں شمار وہ کیا جائے گا، یعنی وہ مسلمانوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں وارننگ دے رہے ہیں۔ اگر ان دونوں آیتوں کو ہم سرسری دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ تفصیل اور یہاں ہم بیان کرنا چاہیں گے۔ سورہ مائدہ کی ان دونوں آیت کو سرسری طور پر دیکھنے سے لگتا ہے کہ قرآن اپنی تردید آپ کر رہا ہے، اور ان آیت سے دشمنان اسلام کو موقع بھی مل جاتا ہے کہ قرآن کو انسان کا کلام کہیں، چونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کانٹراڈکشن ہے، تو جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ نہ کرتا، اپنے آپ کی تردید نہ کرتا۔ ان کا جواب یہ ہے، یعنی ان کے لیے جواب یہ ہے کہ قرآن دراصل 2 قسم کے عیسائیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک وہ جن کا عقیدہ کفر و شرک سے قریب تر ہے اور حق سے اناد و تکبر ان کی صفت ہے، اسی لیے وہ یہود اور مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ دین اسلام کو مٹا دیں۔ ایسے عیسائی لوگ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، تمام کے تمام متحد ہو کر کسی مسلمان ملک پر چڑھ دوڑتے ہیں، ایک غریب ملک ہے اور اس پر بمباری کرتے ہیں، پیس کے نام پر وار شروع کر دیتے ہیں اور عوام الناس کا قتل عام کرتے ہیں۔ دوسرے قسم کے عیسائی وہ ہیں جن میں تکبر نہیں ہے، ایروگنس نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، انہی میں درویش، خدا ترس اور راہب ہوتے ہیں، دنیاوی لگاؤ سے دور ہوتے ہیں، اور جب حق ان تک پہنچتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، لہٰذا ان سے دوستی کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی دوسرے جو عیسائی لوگ ہیں وہ سافٹ ہارٹڈ رہتے ہیں، حق پہنچنے پر حق کو قبول کر لیتے ہیں، ایروگنس ان میں نہیں ہوتا، وہ ایروگنٹ نہیں ہوتے، متکبر نہیں ہوتے، غرور رکھنے والے نہیں ہوتے اور کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، وہ خدا کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں،
تو ایسے عیسائی دوستی میں محبت میں مسلمانوں سے قریب تر ہیں۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ مومنین اور اہل کتاب کو کفار اور مشرکین سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ ان کی صحبت کے اثر سے لوگ کفر میں مبتلا نہ ہوں، لیکن اہل کتاب جو حق پرست نہیں ہیں کفار اور مشرکین سے دوستی رکھتے ہیں اور دین اسلام کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں، جس کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اگر اہل کتاب اللہ پر، اس کے نبی پر اور قرآن پر ایمان لاتے تو ہرگز کافروں سے دوستی نہ رکھتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ چونکہ یہود، عیسائی اور مشرکین کی اکثریت اللہ سے سرکشی کیے ہوئے ہے، اسی لیے مسلمان اور دین اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پسند ہے، ان میں عالم، درویش، راہب اور خدا ترس لوگ ہیں۔ حق ان تک پہنچنے پر حق کو قبول کر لیتے ہیں، تکبر میں حق سے اناد نہیں رکھتے، یعنی حق سے دشمنی نہیں رکھتے۔ ایسے عیسائی مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔